آج پھر ہم آپ کی خدمت میں نئے سال کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتے ہیں، اور اس توجہ سے جب آپ کلام سنیں گے خدا کا تو اس کلام کے سبب سے آپ برکت پائیں گے۔ اور آج کا حوالہ جو ہم نے لیا ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت کو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس حوالہ کو دیکھیں۔ کلام میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خداوند کے کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت ملے، آمین۔ مسیح میں بہت ہی پیارو، جیسا ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم کیا ہیں؟ نئے مخلوق۔ اور دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نئی ہو گئی۔ ہم نے 2025 کا سال جس طرح سے گزار دیا، ہم اپنی زندگی کے ایک ایک دن، ہفتے، مہینے اور اس سال پر غور کریں، یا اس سے پہلے جو ہم نے زندگی گزاری ہے، زندگی کا ایک ایک سال ہم نے گزار دیا ہے، اس پر ہم غور کریں۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیا ہے۔ ہماری ان کے ساتھ اچھی رفاقت اور شراکت رہی ہے۔ اگر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بابرکت لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کمزور پڑ گئے، کہیں آپ نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، کہیں آپ گر پڑے، تو آپ کو گرے ہی پڑے نہیں رہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آج تک 2025 میں بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا مالک، اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ نہیں مانا، ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں، کلام کو سن کر قبول کریں، اور کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہو جائے گا، اور ایمان پر جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کی رفاقت خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح سے بن جائے گی، جڑ جائے گی، قائم ہو جائے گی، تو آپ 2026 سال میں داخل ہوں ایک بڑی اچھی رفاقت کے ساتھ، جو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے۔ ایک اچھی فیلوشپ ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اور پاک روح ہمارا اچھا استاد ہے۔ اگر ہم اس کی فیلوشپ میں رہتے ہیں، اس کے اچھے شاگرد بنے رہتے ہیں، تو یہ 2026 کا سال ہمارے لیے بڑا بابرکت سال بنے گا۔ ہم روحانی طور پر گروتھ کریں گے، ہم روحانی طور پر بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، اور ہماری کلیسیا بھی برکت پائے گی، ہمارا خادم بھی جو ہے وہ بھی بابرکت ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نئے مخلوق کیسے بن سکتے۔ نئے مخلوق ہم نئی پیدائش کو پا کر ہی بن سکتے۔ یسوع مسیح ناصری نے نیکودیمس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جب وہ رات کی تاریکی میں یسوع مسیح کے پاس آیا اور آ کر یسوع مسیح کی تعریف کرنے لگا، تو یسوع مسیح اس بات سے خوش نہیں ہوئے۔ یسوع مسیح نے سادہ اور سیدھی بات، دو ٹوک بات، ایک اچھی سٹیٹمنٹ دے دی نیکودیمس کو۔ نیکودیمس، تو شرع کا عالم ہے، پر تو یہ نہیں جانتا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نیکودیمس نے آرگومنٹ کیا کہ کیا کوئی بوڑھا ہو کر دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر نئے سرے سے پیدا ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے کہا نہیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 7ویں آیت کے اندر یسوع مسیح نے اس کے ساتھ پھر سے
اس پر یہ نئی پیدائش کا مکاشفہ کھولا۔ یسوع مسیح نے کہا جو جسم سے ہے وہ جسم ہے، اور جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور 7ویں آیت کے اندر یسوع مسیح نے اس کو مزید کلیئر کیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اندر میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، 2 باتیں بتاؤں گا نئی پیدائش کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نئے مخلوق کیسے بن سکتے ہیں، نئی پیدائش پا کر اب نئی پیدائش کا طریقہ آپ پر واضح کرنے لگا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، یہ ایک بار پھر کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 23ویں آیت کو کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب اور اس کی 23ویں، عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اگر آپ نے 2025 میں اپنے خدا سے نئی عقل اور نئی فہم اور سمجھ کو نہیں مانگا تو آپ 2026 میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے 2026 میں بھی آپ کے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے ساتھ رفاقت شراکت رہ سکتی ہے یا قائم رہ سکتی یا قائم ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عقل نئی ہو۔ عقل کا نیا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنے خدا سے دعا مانگیے، خدا یسوع مسیح پاک روح خدا باپ سے دعا مانگیے اور کہیے، اے خداوند تو ہماری عقل کو نئی کر دے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس کے پاس حکمت کی کمی ہو، عقل کی کمی ہو، فہم کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے تو خدا دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے زندگی کے پچھلے سال گزار دیے، اسی طرح اگر ہم 26 بھی گزار دیں گے تو یہ ہمارے لیے وہ بات ہم پر ثابت آئے گی۔ میں یہاں پر ایک تمثیل دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو کہیں سے ہیرے مل گئے، جس کو لال پتھر کہتے ہیں، قیمتی پتھر کہتے ہیں۔ وہ مل کے اس نے جھولی میں ڈال دیے۔ بڑی پرانی بات ہے، پیدل سفر کر رہا تھا اور راستے میں چلتے چلتے اس نے ایک ایک کر کے پھینکنا شروع کر دیا، کیونکہ جب اس کے پاس ایک پتھر رہ گیا تو اسے کوئی شخص ملا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی یہ کیا پھینک رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ مجھے پتھر سے ملے تھے کہیں سے اور میں ان کو ایک ایک کر کے پھینکتا آیا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے دکھاؤ، کیونکہ جب اس نے اس کو دکھایا تو وہ اس پتھروں کی قدر و قیمت کو جاننے والا شخص تھا۔ اس نے سمجھا، جانا، اس کے اندر خدا کی حکمت اور نئی عقل تھی۔ اس نے اس بات کو سمجھا کہ یہ پتھر تو بہت ہی قیمتی ہے۔ تب اس شخص کو احساس ہوا، کاش مجھے بہت سمے پہلے ان پتھروں کی قیمت کا پتہ چل جاتا تو میں یہ قیمتی پتھر ضائع نہ کرتا۔ اسی طرح ہم زندگی کا ایک ایک سال، جب ہمیں وقت کی قدر اور قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ وقت کتنا ہمارے لیے قیمتی ہے، کیونکہ رسول پالوس رسول خط میں لکھتے ہیں، افسیوں کے خط میں، وقت کو غنیمت جانو، وقت کی قدر کرو، اس کی قیمت کو سمجھو، کیونکہ آنے والے دن بہت ہی برے دن ہیں۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر اور قیمت کرنے کو جاننا اور سمجھنا چاہیے، اور ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ اور ایک ایک سال ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کی قدر کرنی ہے
اور ہم نے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے ساتھ سچی، خدا پاک روح کے ساتھ حقیقی اور سچی رفاقت کو قائم کرنا ہے، اور پھر اس کو بحال رکھنا ہے، قائم ہی رکھنا ہے۔ ہم نے جڑے رہنا ہے اپنے خدا کے ساتھ، کیونکہ مکاشفہ کے اندر خداوند یسوع مسیح کلیسیاؤں سے شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ تو کہاں سے گرا ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلی سی محبت، جب ہم نے مسیح کو قبول کیا، اس کے ساتھ عہد کیا، اسی محبت کو ہم نے اپنے آقا، اپنے مسیحا کے ساتھ قائم رکھنا ہے، تاکہ ہماری رفاقت خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے ساتھ قائم رہے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم نئے مخلوق بھی بنے، ہم نئے سرے سے پیدا بھی ہوں، ہماری عقل بھی جو ہے وہ بھی نئی ہو جائے۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے ایک حوالہ اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ طریقہ کمپلیٹ کیسے ہوگا۔ یہ طریقہ اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے، یسوع کا خط 4 باب اس کی 24ویں آیت، یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ آپ نئی انسانیت کو پہنے۔ سو کلام قدس میں سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے 24ویں آیت کے اندر، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ نئی عقل کو مانگنا ہے اور نئی انسانیت کو بھی پہننا ہے۔ اگر ہماری عقل نئی نہیں ہوتی، اگر ہم نئی انسانیت کو نہیں پہنتے، تو پھر ہم پرانے ہوتے ہیں، ہماری زندگی پرانی ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم پرانی زندگی میں کرتے رہے ہیں پھر تو وہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے۔ نئی عقل اور نئی انسانیت کو حاصل نہ کر لیں تو ہم مسیح کے نئے حکم کو کیسے قبول کریں گے اور اس پر عمل کیسے کریں گے، اور پھر ہم نئے آسمان اور نئی زمین پر کیسے جائیں گے، کیسے اس کو دیکھیں گے، اس نئے شہر یروشلم میں کیسے داخل ہوں گے، اور ہم آسمان کی بادشاہی میں کیسے داخل ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس نئے سال میں نئے بن کر، نئی مخلوق بن کر، نئی پیدائش پا کر، نئی عقل حاصل کر کے اور نئی انسانیت کو پہن کر، اور ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چل کر نئے سال 2026 میں داخل ہوں، تاکہ ہم بابرکت لوگوں میں شمار کیے جا سکے اور ہمارا شمار خدا کے لوگوں میں ہو، اور ہم حقیقی طور پر اس نئے سال میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اپنے خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس کے آئین و احکام پر عمل کر کے وہ برکت جو اس نے ہمارے لیے اس نئے سال 2026 میں رکھی ہے اس کو حاصل کر سکے۔ میری طرف سے، میری فیملی اور ہماری منسٹری فائر آف دی گاسپل چرچ منسٹری کی طرف سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو نیا سال مبارک ہو۔